تو جیسا کہ سوچا جا رہا تھا کہ میں نے بہت سارے نام لیے کراچی کی نسبت سے، ان لوگوں کے جنہوں نے کراچی میں غزل کہی، کراچی میں غزل لکھی. 2 قسطیں ہو چکی ہیں لیکن نام ابھی جاری ہیں، اور پچھلی قسط میں بھی میں بہت اہم نام بھول گیا جس کے لیے معافی چاہتا ہوں. آج ان ناموں کا ذکر جن کو بھول گیا پچھلی قسط میں، اور بہت بڑے نام. لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی میں اتنی کمال کی غزل لکھی گئی، اور کراچی میں 47 کے بعد جو ادب تخلیق کیا گیا وہ کس معیار کا تھا. اور میں نے جتنے نام لیے ان میں سے دیکھیے آپ کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. آج 3-4 بہت بڑے نام، اور اساتذہ میں شمار ہوتا ہے ان کا. 3 اس دنیا میں ابھی ہیں اور 2 اس دنیا سے جا چکے ہیں. جو جا چکے ہیں دونوں کا تعلق پانی پت سے، جو بعد میں کراچی میں آ کے جنہوں نے ادب کی خدمت کی. ایک تو وزیری پانی پتی جو نقاد تھے، غالباً انہوں نے شعر بھی کہے لیکن میرے پاس اس کی کوئی وہ موجود نہیں ہے کچھ اس کی دلیل یا کوئی مثال. لیکن وزیری پانی پتی کے بارے میں احمد جاوید نے اور خالد معین نے 2 بہت ہی دلچسپ پروگرام کیے. بڑی پراسرار شخصیت، بہت صوفی منوش آدمی. ذرا یہ پروگرام دیکھ لیجئے پلٹ کے، احمد جاوید کا اور خالد معین کا. ایک اور پانی پت سے صاحب کا تعلق تھا جو کراچی میں رہے اور کمال کے نقاد تھے. ان کا نام تھا جمال پانی پتی. جمال پانی پتی صاحب کا ذکر کم ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن تنقید میں بہت بڑا نام ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ شعر بھی کہتے تھے. تو آج کی اس قسط کی یعنی کراچی کی غزل کی نسبت سے جو میں، یہ تیسری قسط ہے، اس کی ابتدا جمال پانی پتی صاحب کی غزل کے کچھ شعروں سے. اور دیکھیے کیسی عمدہ غزل ہے. بے فیض عجب نکلی یہ فصل تمنا بھی، پھوٹی نہیں کوپل بھی، چٹکا نہیں غنچہ بھی. اس عشق میں کیا کھویا، اس درد سے کیا پایا، تم نے نہیں پوچھا بھی، ہم نے نہیں سوچا بھی. آنگن ہی میں اب دل کے ہم خاک اڑاتے ہیں. کیسا اچھا عجیب و غریب شعر کہا ہے. دیکھیے، آنگن ہی میں اب دل کے ہم خاک اڑاتے ہیں، گھر ہی میں نکل آئی گنجائش صحرا بھی. اندھوں کے لیے روؤں، بہروں کے لیے گاؤں، ہے ذوق نوا مجھ کو لیکن نہیں اتنا بھی. یہ جمال پانی پتی صاحب کی غزل تھی جو نقاد تھے، اور یہ کراچی کی ہم غزل کا ذکر کر رہے ہیں. اور اب ان 3 اصحاب کے نام جو بھی جن کا دست شفقت ہمارے سروں پر اب بھی ہے، یا اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں تینوں. کراچی میں اگر آپ مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں اور کراچی سے متعلق ادبی رسائل و جرائد پڑھتے ہیں تو ان کا کام اس میں چھپتا رہتا ہے. ہمارے اساتذہ میں پہلے تو انور شعور صاحب کیسے عمدہ شاعر ہیں، کتنے باکمال شاعر ہیں. آپ سب کو ان کا وہ شعر، جس شعر سے میرا خیال ہے بہت کئی برس پہلے، کئی دہائیاں پہلے ان کا یہ شعر مقبول ہوا کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. اور بے پناہ ان کے پاس خزانہ ہے اچھے شعروں کا اور دلچسپ شعروں کا. ایک غزل جو میں نے آپ کے لیے چنی ہے اس کراچی کی غزل کی نسبت سے، وہ یہ اب مشاعروں میں پڑھتے ہیں ان دنوں وہ، اور بہت عمدہ غزل ہے. اور دیکھیے کہ سہل ممتنع میں کیا، یعنی سہل ممتنع سے مراد ایزی ڈکشن، کیا کمال کرتے ہیں شعور بھائی. یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں، یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں، کرو گے یاد ایسا آدمی ہوں. زمانے کے جھمیلوں سے مجھے کیا میری جان، میں تمہارا آدمی ہوں. توجہ میں کمی بیشی نہ جانو عزیزو، میں اکیلا آدمی ہوں. اور گزاروں ایک جیسا وقت کب تک، کوئی پتھر ہوں میں یا آدمی ہوں. تو یہ 2 ابھی جمال پانی پتی کی غزل سنائی، انور شعور بھائی کی غزل سنائی. اب آتے ہیں، اور یہ پھر کہہ دوں کہ ان ناموں کے بعد بھی میں کچھ نام بھول جاؤں گا، بہت سے نام بھول جاؤں گا. وہ مجھے یاد دلا دیجئے میرے ان باکس میں آ کے، میرے یوٹیوب چینل پہ آ کے، میرے فیس بک چینل پہ آ کے یاد دلا دیجیے کچھ نام، تو میں ان کے لیے الگ سے پروگرام کروں گا.
اور اب آتے ہیں سحر انصاری، پروفیسر سحر انصاری، ایک بے پناہ پڑھے لکھے آدمی، بہت ہی کمال کے نقاد اور شاعر. سحر بھائی، میں بتاؤں، میں بطور صحافی آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے بار بار کہہ چکا ہوں کہ میری ڈگری ہے ادب میں. تو میں مجھ جیسا صحافی جب رپورٹنگ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی نعمت کے طور پہ سامنے آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رپورٹ ہم جیسے عام سے صحافیوں کی رپورٹ سچ جاتی ہے اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے کسی ایونٹ پہ اور آپ وہ رپورٹ کر رہے ہیں. سحر بھائی جیسے لوگ بہت کم ہیں اب اس معاشرے میں. جب وہ کسی کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ادب کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہماری رپورٹ سچ جاتی ہے کیونکہ وہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. سحر بھائی کے جو شعر مشہور ہوئے، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا، یہ مشہور شعر ہے. یا ان کا ایک شعر تو محاورہ بن چکا ہے، عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل کے اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی. ہاں ہاں ہاں. لیکن ایک غزل مجھے سحر بھائی کی بہت 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 پسند ہے. اس کا تھوڑا سا جلدی سے پس منظر بتا دوں. میں ان دنوں کلفٹن میں رہا کرتا تھا ایک فلیٹ میں، اور جیو پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا جو غازی صلاح الدین صاحب اس کے میزبان تھے، اس کا نام تھا جیو کتاب. اور اس میں وہ کسی ایک ادیب شاعر کا انٹرویو کرتے تھے. سحر انصاری کا انٹرویو کر رہے تھے. میں فرش پہ لیٹا ہوا تھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے سحر انصاری کا انٹرویو کیا اور غازی صلاح الدین صاحب نے، اور پھر آخر میں کہا پروگرام کے کہ کوئی کلام سنائیے. تو یہ غزل انہوں نے سنائی، اور اس میں اس کا جو مقطع ہے یعنی آخری شعر، وہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے. میں اس مقطع کو سننے کے بعد میں اپنے بستر سے اٹھا، فرش سے اٹھا بھاگتا ہوا. مجھے معلوم تھا اس وقت وہ آرٹس کاؤنسل میں موجود ہیں سحر انصاری، اور میں ان سے ملا اور میں نے اس غزل کے بارے میں ان سے پوچھا. غزل سناتا ہوں اور پھر آج کے آخری شاعر کی طرف. مثل پرکار کون دیکھتا ہے، دائرہ وار کون دیکھتا ہے، بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے یار اغیار کون دیکھتا ہے، حسن تعمیر پر ہے سب کی نظر دستے معمار کون دیکھتا ہے. اور یہ شعر آخری شعر سنیے گا، مقطع. کون دیکھتا ہے، دیکھنا ہے کہ اس جہاں کو سحر آخری بار کون دیکھتا ہے. اف. خیر، اور آج کی قسط کے جو آخری شاعر ہیں وہ محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، جنہیں ہم پیرزادہ قاسم صاحب کے نام سے جانتے ہیں. پیرزادہ صاحب بے پناہ کمال کے غیر معمولی شاعر ہیں، اور مجھے یہ میرا احساس ہے، ممکن ہے غلط ہو، کہ ان کی جو شاعرانہ منزلت ہے اس کو اس تک اس طرح ذکر نہیں ہوتا اس کا جیسا ان کا حق ہے. اور ایسے ایسے شعر کہیں، ایسی ایسی غزلیں اور نظمیں کہی ہیں پیرزادہ صاحب نے کہ کیا کہیے. پیرزادہ صاحب بہت ہی ویل ڈریسڈ آدمی ہیں، سافٹ سپوکن آدمی ہیں، اور یہ ذرا سی جو شاعر، اردو شاعر کی جو ایک چھوی ہوتی ہے، ایک امیج ہوتی ہے، اس سے ذرا سے ہٹ کے ہیں. اور آپ دیکھیے، میں آپ کو جلدی چونکہ طویل نہ ہو جائے قسط، میں آپ کو ایک شعر کسی سیاستدان نے ان کا ایک شعر پڑھا تھا قومی اسمبلی میں، کمال کا شعر ہے. اس سے شروع کرتا ہوں، پھر کچھ ان کی دو اور کچھ شعر سنا کے اجازت اس قسط کے لیے. گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں، اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا جائے. واہ واہ واہ. پیرزادہ قاسم کا ان کا ایک شعر میں اکثر سناتا ہوں. آسکر وائلڈ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، نتھنگ از ریئر ان اے مین دین این ایکٹ آف ہز اون. یعنی آدمی کا اوریجنل ہونا ایک بہت ریئرٹی ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اوریجنل ہو، ابتدا کرے کسی چیز کی. ہم سب کسی نہ کسی کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی اپنے کلام میں، اپنی چال ڈھال میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے اوریجنل آدمی کم ہوتا ہے، اور وہی آدمی پھر آگے چل کے عظمت کی طرف جاتا ہے جو اوریجنل ہو. تو اب یہ دیکھیے، اس میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. ایک غزل ہے پیرزادہ صاحب کی. نظر میں نتنئی حیرانیاں لیے پھریے، سروں پہ روز نیا آسماں لیے پھریے. وہ شعر یہ ہے کہ عجب ہنر ہے کہ دانشوری کے پیکر میں
عجب ہنر ہے کہ دانشوری کے پیکر میں کسی کا ذہن کسی کی زباں لیے پھریے. کیا عمدہ شعر ہے پیرزادہ صاحب کا، پیرزادہ قاسم صاحب کا. اور کچھ غزلیں تو ان کی آپ سب جانتے ہی ہیں. خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا، مشہور غزل ہے ان کی. تو ایک غزل انہوں نے کہتے ہیں کہ جان صاحب کے لیے لکھی تھی، بہت ہی کمال کی غزل ہے. غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. درد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں گھر سے نکل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. دائرہ وار ہی تو ہیں عشق کے راستے تمام، راہ بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. اور یہ کئی ایک دو دہائیاں پہلے یہ ترنم سے سنایا کرتے تھے. یہ غزل اگر آپ کو یہ اویلیبل ہے اس کے ترنم کے ساتھ یوٹیوب پہ کہیں مل جائے تو اس کا لطف اٹھائیے. غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. شکریہ.